بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس میں تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ ان سے جتنی بھی محبت کر لیں یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ کب راضی ہوں گے؟ یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ پوری دنیا میں آپ پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن خبردار اسرائیل پاسپورٹ لے کر نہیں جا سکتے۔ یہ سب جو پاسپورٹ ہے نا، یہ اسرائیل نہیں لے کے جا سکتے۔ ان سے اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت اس ملک سے، یعنی ہر صفحے پر لکھ کر یہ چھاپ دیا کہ اسرائیل یہ پاسپورٹ نہیں لے کے جا سکتے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے، تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی ساری؟ تمہیں ماں وہ بھول گئی جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پر چیخیں مارتی تھی، کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید ہو گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی جس پر شراب کی بوتلیں انڈیلتے تھے، فوجی انڈیلتے تھے اور شراب کی بوتل پکڑتے تھے، دوبارہ اس پر انڈیلتے تھے، اور وہ بچی کہتی تھی یا رحمت للعالمین؟ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ کیا کچھ بھی یاد نہیں رہا؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اور تم امریکہ کے صدر سے معاہدہ کر رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کر جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کا کوئی قرض ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے والی وارث ہوتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ فلسطین لاوارث ہے؟ فلسطین لاوارث نہیں، اس کے وارث حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ بروز قیامت تم سے سوال ہوگا۔ تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے؟ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، آج تمہیں خیال آ گیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ کیا لوگ ہو یار، تم لوگ ہمیں سبق پڑھاتے ہو، خدا سے ڈرو۔ اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحراؤں سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، خالد بن ولید جیسے، سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہ کہنا کہ بن کچھ نہیں سکتا۔ فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے کہ فرشتے آپس میں بات کرنے لگے، فرشتے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے ہیں۔ کہنے لگا نہ مایوس ہوں، نکل کے صحرا سے، جس نے رومی کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر سے، وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ وہ پھر سے جاگ گئے ہیں۔ سنا تھا میں نے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر سے آزاد ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان ایک جذبے واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی اس کا دماغ ہوتا ہے، اسی سے وہ سوچتا ہے، اسی سے وہ عمل کرتا ہے، اسی سے وہ کام کرتا ہے، اسی سے وہ منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی سے وہ مومن ہوتا ہے، اسی سے معاذ اللہ وہ کافر ہوتا ہے۔ وجود کے اندر جس کو بولنے کے لحاظ سے، بعض اوقات بولنے کے لحاظ کم درجہ دیا ہے، وہ پیر ہوتے ہیں، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ دماغ کو دیا، وجود کو دیا، اور سب سے کم درجہ جو ہے نا پاؤں کو دیا۔ لیکن اگر سوچیں کبھی جسم کی سب سے پاؤں کی چھوٹی انگلی پر چوٹ لگ جائے تو کبھی دماغ نے یہ کہا ہے کہ چھوڑو، جسم کی چھوٹی انگلی ہی تو ہے، رہنے دو؟ دماغ فوراً کہتا ہے کہ باقی کام بعد میں کریں گے، پہلے ہم اپنا علاج کریں گے، اپنی انگلی کو دیکھیں گے۔ یہ بھی پتا ہے دماغ کو کہ اگر میں نے اپنے پاؤں کا علاج نہ کروایا تو کہیں میرے پورے پیر میں ہی فریکچر نہ ہو جائے۔ مسلمان اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک جسم کی طرح ہیں، اور ہیں، یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان بھائی ہے، تو وہ ایک جسم کی طرح ہے، تو پھر میرا خیال ہے جس طرح تیل کے کنویں والوں کو اپنی درد ہوتی ہے نا، سونے کے پہاڑ والوں کو اپنی درد ہوتی ہے نا،
اسی طرح کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جسد واحد میں اگر کوئی درجہ بڑا بھی رکھتا ہو نا، تو آپ بڑے ہیں تو بڑا دماغ ہی یہ بڑا فیصلہ کرتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی وہ چھوٹے سے پاؤں کا حصہ زخمی ہے، اس کا جلدی علاج کرواؤ۔ لیکن اگر بڑے دماغ والا یہ کہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے بڑے دماغ والے نے یا تو سوچنا بند کر دیا، یا وہ خود غرض ہو گیا، یا پھر وہ لالچی ہو گیا، یا پھر وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ میں حدیث پاک کا ترجمہ بتا رہی ہوں، یہ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا مفہوم مثال دی جا رہی ہے۔ یا تو اس شخص نے اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں، اور اگر سمجھ لیا ہے، اگر حدیث کو سمجھ لیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ فلسطین کی بیٹیاں روتی رہیں، فلسطین کی بیٹیاں وہاں پہ برباد ہو رہی ہیں، رو رہی ہیں، ظلم سہ رہی ہیں، اور تم روئے ہی نہیں؟ اگر تم جسد واحد ہو، ایک جسم کے مانند رکھتے ہو، مسلمان خود کو سمجھتے ہو، تو تمہیں فلسطین کا درد کیوں نہیں؟ جس طرح تمہاری بیٹی روئے اور تم روتے ہو، اس طرح تمہیں فلسطین کی بیٹی روئے تو تمہیں بھی رونا چاہیے، تمہیں بھی اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ فلسطین کی بہن روئے تو تمہیں بھی رونا چاہیے، جیسے تم اپنی بہن کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہو، تو فلسطین کی بہن کے دکھ کو بھی اپنا دکھ ہی سمجھو۔ ہم نے کسی کو چھوٹا سمجھا، کسی کو حقیر سمجھا، یہ صرف ہمارے خیال و گمان میں ہے، جبکہ سب ایک ہیں، مسلمان سب بہن بھائی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تم نبی پاک کی قوم ہو، بحیثیت مسلمان یہ سوچے۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت سلمان فارسی سے، نام کیا ہے؟ فرمانے لگے، میرا نام اسلام ہے۔ پوچھا، آپ کے والد کا نام؟ فرمایا، اسلام۔ کہا، دادا کا نام؟ کہا، اسلام۔ آپ فرمانے لگے، تم کتنے سوال پوچھو گے اور میں کتنوں کا جواب دوں گا؟ سلمان کا ہر چیز ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے۔ میرا سارا کچھ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے۔ شروع بھی یہی ہے اور اختتام بھی یہی ہے۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی ہے تو بس تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ بس ہم اتنا سوچیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان ہو کر یہ سوچیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ اقبال نے کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربراہی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس کے لیے کام کیسے کریں، اس کے لیے جد و جہد کیسے کریں؟ تو ہمیں کہا گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مستوی ہے، کیونکہ تو مصطفیٰ کریم کا ماننے والا ہے، تیری ہر میدان